يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد اور توصیف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، انسان کی زندگی کچھ ایسی ہے کہ اس زندگی میں اسے جسمانی نشو و نما کے حوالے سے مختلف مراحل طے کرنا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شیر خوارگی ہے۔ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی مراحل ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مطابق کہ 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ اور 40 دن مضغہ، یہ انسان کی تخلیق کے 120 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم یبعث اللہ الرسول، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، پھر اس بچے کی رحم مادر میں فیکتب رزقہ اجلہ وشقیہ وسعیدہ، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا شقی اور سعید ہونا وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ انسان کے تخلیق سے قبل مراحل ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو شیر خوارگی کے پہلے 2 سال ہوتے ہیں، پھر بچپن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بلوغت، لڑک پن آتا ہے، اور اسی طرح ہی بلوغت کی آخری مراحل 40 سال جو انسان کی جوانی کے ہیں وہ گزارتا ہے۔ اس کے بعد 40 کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے اور ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں، جسمانی لحاظ سے انسان کئی چیزیں ایسی ہیں جو بچپن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ جسمانی سختی برداشت کر سکتا ہے، نہ موسم کی سختی برداشت کر سکتا ہے، نہ اس کو انتہائی شیر خوارگی کے عالم میں تو اس کو اپنے بول و براز کی بھی فکر نہیں ہوتی، اس کو اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وقت آتا ہے اللہ شعور دیتے ہیں تو انسان کو جسمانی تبدیلیاں، اس کا شعور آتا ہے، اور پھر اپنی عادات، اپنا مزاج، اپنا میل جول اس کے مطابق وہ طے کرتا ہے۔
جب انسان معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے، یقینی بات ہے کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر ساری زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے یہ ناممکن ہے، اس کو معاشرے کا حصہ بننا ہے، خواہ وہ تعلیم کے حصول کے حوالے سے ابتدا کرے، وہ کسی مدرسے کا کسی سکول کا حصہ بن جائے، یا وہ اگر وہ پیشہ ورانہ لحاظ سے خاندانی لحاظ سے کھیتی باڑی کرتے ہیں تو بچہ ان میں مصروف ہو جاتا ہے، گھر سے باہر اپنے والدین کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اگر بچہ اس کے والدین صنعت و حرفت کا کام کرتے ہیں تو بچہ اس طرف مزاج اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کی معاشرے کی زندگی ہے۔ اس معاشرے کی زندگی میں انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔ وہ بسا اوقات ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ اس کو خلاف توقع اتنی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کس بنا پر کہ اس کے ذہن میں کچھ خوشیوں کی توقع بھی نہیں تھی، اللہ نے اس کو وہ بھی نصیب کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اللہ سے اولاد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جوڑا بچوں کا عطا کر دیتا ہے، اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کو تو توقع بھی نہیں تھی، کوئی اتنے سال پہلے جب شادی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے 2 3 4 بیٹے دیں گے، ممکن ہے 2 اکٹھے دے دیں، 3 اکٹھے دے دیں، کئی طرح ایسے ہوتا ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں اپس ڈاؤنز سارے آتے ہیں، لیکن بسا اوقات اس کو اتنا نفع مل جاتا ہے، اتنا پروفٹ مل جاتا ہے کہ اس کی خوشی بھی قابل دید ہوتی ہے، اور پھر اس کو اس مہنگائی سے یا اس طرح کے کٹھن حالات کا سامنا کرنا بھی پڑ جائے تو اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ہمارا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ انسان ہی ہے کہ اگر اس کو بسا اوقات مطلوبہ چیز نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، قنوطیت کا شکار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا مایوس ہوتا ہے کہ روئے زمین پر آپ مختلف مراحل میں ایسے لوگوں کے کیس سنتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اپنی زندگی کے حوالے سے اتنی اعلیٰ تربیت جو ہے آپ نے فرمائی ہے کہ آپ نے بارہا اس بات کو کہا کہ لا تمنوا الموت، کہ کبھی موت کی تمنا نہ کرو، کبھی موت کی تمنا نہ کرو۔ انسان کو جب مایوسیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکان پہ جاتا ہے، اس کی مرضی کے گاہک نہیں آتے، اس کو مرضی کا پروفٹ نہیں ملتا، آئے روز بجلی کے بل دیکھتا ہے، گیس کے بل دیکھتا ہے، واٹر سینیٹیشن سسٹم کے بلز دیکھتا ہے، بچوں کی فیسوں کے واؤچرز دیکھتا ہے، اور پھر اپنے ذاتی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے کچھ بیمار ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، گھر کرائے کا ہے، مکان کرائے کا ہے، انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور آخر کہہ دیتا ہے کہ اس سے تو موت اچھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا الموت، کبھی موت کی تمنا نہ کرو۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے حالات اتنے کٹھن ہو چکے ہیں اور اتنے مشکل اور نامساعد ہو چکے ہیں، تنگ دستی کی اتنی بدترین کیفیت اس کے اوپر چھا چکی ہے، تو وہ میکسیمم اللہ سے کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ رب العالمین مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک دنیا میں زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو۔ وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور اللہ مجھے اس وقت اپنے پاس بلا لینا جب دنیا میں میرا رہنا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تیرے پاس آنا بہتر ہے، تو اللہ اپنے پاس بلا لینا۔ لیکن روزانہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالنا کہ اس سے تو موت اچھی ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔
انسان کی فطرت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، فارغ البالی دیتے ہیں، ذہنی بے فکری دے دیتے ہیں، تو انسان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے ایسا عاجزی سے شکر گزاری کرے، نیاز مند ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ ایسا سجدہ شکر اللہ سے کرے، اس کو تو کئی دیر سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں تو اس کو اللہ بھول جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ یا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، انسان کے ناموافق چیز اس کو گزرتی ہے، اذا ہم یقنطون، تو فوری طور پر نا امید ہو جاتا ہے، قنوطیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرات، لسان العرب میں ابن منظور افریقی جو لغت کی معروف اور پائنیئر کتاب ہے، 259 نمبر صفحہ 6 نمبر جلد ہے، کہ مایوسی کیا ہوتی ہے، کہ خواہش کے انقطاع اور عدم حصول۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں اس مرتبہ فلاں مکان لوں گا، اس سال اتنے پیسے آ جائیں گے میں لے لوں گا، میرے پاس اتنا مال آ جائے گا میں اتنے آئی فونز لے لوں گا، اپنے بچوں کو بھی دوں گا، بیوی کو بھی دوں گا، خود بھی رکھ لوں گا، اتنا کچھ آ جائے گا، فلاں فلاں گاڑی لے لوں گا۔ لیکن آدھی خواہشیں ہو گئیں، آدھی نہیں ہوئی، کہتا ہے جی حالات بڑے ماڑے آ گئے، مر گئے، ویسے ہی مر گئے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، اس ملک میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو آپ کو اکثر لوگ سنتے ملیں گے۔ اور پھر دیکھیے دوسری تعریف امام راغب اصفہانی نے مفردات میں کی ہے کہ ہوا انتفاع الطمع، کہ جو آپ کی طمع ہے، مطلوب ہے جو آپ کو وہ مطلوب اور مقصود جو فائدہ آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا، تو جب نہیں ملتا تو طرح طرح کی ناراضگی کا بندہ اظہار کرتا ہے، یہ مایوسی ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ العیون میں 663 نمبر صفحہ میں جو تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں القطع علی ان المطلوب لا يتحصل لتحقق فواته، کہ اس بات کا قطعی طور پہ یقین ہو جانا کہ مطلوبہ شے اسباب کے باوجود حاصل نہیں ہوگی، تو جب وہ انسان اس سوچ میں پڑ جاتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے، آپ اپنے وجود پہ غور کریں، جب ہماری حیثیت کوئی نہیں تھی، کون کون سی رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کر کے، ہمیں تخلیق کر کے دنیا میں ہمیں وجود بخشا ہے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے ہماری مائیں کن کٹھن مراحل سے گزری ہوں گی، وہ تو احساس اس وقت ہوتا ہے نا جب اپنی بیویاں گزرتی ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ شاید ہماری پیدائش بھی بڑی مشکل اور بڑے کٹھن مراحل سے ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے قنوطیت، نا امیدی، اور یہ پہلی نا امیدی اور مایوسی میں اضافے کا نام ہے کہ انسان کس طرح کی مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ عرب لوگوں کے حوالے سے دیکھیے، عرب لوگ مقنطین ان لوگوں کو کہتے تھے، یا مقنطین جو لوگوں کو نا امید کر کے ان کی زندگیوں کا ڈارک پکچر ان کو دکھایا کرتے کہ تمہارا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ آج ایسے سیاستدان بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں کچھ نہیں ہے، تباہ ہو گیا ہے ملک، کھا گئے ہیں سارے لوگ۔ ایسے آپ کو وائز بھی مل جائیں گے، ایسے تربیت یافتہ لوگ بھی، تربیت کار بھی مل جائیں گے جو آپ کو ایسی مایوسی کی باتیں سنائیں گے۔ اور بدقسمتی ہے 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ٹی وی کے 60-70 چینلوں پہ لوگ یہی کچھ دیکھتے ہیں کہ شاید اس ملک میں کچھ رہ ہی نہیں گیا، کہ شاید اس ملک میں کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اور مقایس اللغہ میں ابن فارس کہتے ہیں کہ شر الناس الذین یقنطون الناس رحمت اللہ،
کہ لوگوں کے بدترین لوگوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتے. نا امید کیوں کرتے میرے عزیز بھائیوں؟ اس خالق و مالک نے ہمیں اتنا بڑا وطن آزادی کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اتنی آزادی جس کا ہمیں سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ہمارے لوگوں نے اس میں بھی پاں باجے بجا کر اس آزادی کو گزارا ہے. کسی نے ڈانس کر کے گزارا ہے، کسی نے میوزیکل نائٹس بنا کے گزارا ہے، کسی نے کسی ناجائز کام کے ساتھ آزادی کو منایا ہے، کسی نے کسی کام سے منایا ہے، لیکن وہ کام نہیں کیا جو خوشی کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ نماز پڑھا کرتے تھے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے. سب سے بڑا شکر کا اظہار یہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور پھر میرے بھائیوں دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں نہ مایوس ہونا ہے، نہ قنوطیت کا شکار ہونا ہے. ہمیں رجا اور امید سے رہنا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے. جس خالق و مالک نے اس وطن عزیز میں بھی 75-76 سال اس کو بقا بخشی ہے، وہ انشاءاللہ ایسے لوگ بھی پیدا کرے گا جو آئندہ بھی اس کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، اور اس وطن عزیز کے تنگ دست اور معاشی لحاظ سے تنگ دستی کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے دور کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امید رکھنی چاہیے. مدارج السالکین میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رجا اور رحمت کیا چیز ہے. هو النظر الى سعة رحمت اللہ، کہ انسان اللہ کی رحمت کی وسعت کی امید رکھے کہ میرے خالق نے مجھے نوازنا ہی نوازنا ہے، میرے مالک نے مجھے دینا ہی دینا ہے. جس خالق و مالک نے مجھے عدم سے وجود میں لایا، میرا شیر خارگی کا پیریڈ بھی گزرا، میرا بچپن بھی گزرا، لڑکپن بھی گزرا، بلوغت کا وقت جا رہا ہے، جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے. آپ تصور کیجئے کہ سارا کچھ اپنی زندگی کا کوئی شخص بھی پڑھتا نکال لے، اس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی ناشکری کرتا نظر آئے گا، پھر ناشکری کرتا نظر آئے گا. آپ تصور کیجئے آج کی مثالوں سے. مجھے اپنا یاد ہے کہ جب ہم حفظ کیا کرتے تھے ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھا. پھر ہمارے والد صاحب نے ہمیں سائیکل لے کے دیا. پڑھتے گئے جامعہ سلفیہ میں. آخری سال کی بات ہے جب موٹر سائیکل ملا تو ہر آنے والا حال بہتر نہیں ہوا. آج اپنا مکان بھی ہے، اپنی گاڑی بھی ہے، الحمدللہ اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اچھی چیزیں پہنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، جو دل کرتا ہے اللہ نے وسائل دیے ہیں. مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود تصور کیجئے جو ہم آج اپنی اولادوں کو یہ جنک فوڈز کھلاتے ہیں اور ہزاروں روپیہ روزانہ اس پہ لگاتے ہیں، کیا آج سے کوئی 20 سال پہلے چلے جائیں ہم نے یہ کھائے تھے؟ ہمارے پاس ایسے وسائل بھی شاید اس وقت نہیں تھے، ایسی چیزیں اویلیبل نہیں تھی، لیکن اس مالک نے آج ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ ہم سارا کچھ اپنی مرضی کا کھا بھی لیتے ہیں. لیکن جس سے پوچھ کے دے لو کہنا مرے پائن حالات کوئی نہیں ہے، مر گئے مک گئے، ویسے بڑا بل آ گیا، بڑا خوش ہو گیا. مجھے ایک شخص ملا، کہتا ہے جی جس وقت جنرل ضیاء الحق کی وفات ہوئی ہے میری 500 روپیہ تنخواہ تھی، آج بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کس علاقے سے؟ کہتے جی میں بہاولپور سے ہوں. میں نے کہا بہاولپور کا کرایہ کتنا لگتا تھا اس وقت؟ کہتا جی 18 روپے. اب آپ تصور کریں، ریشو ملائیے. آپ کی میتھ شاید مجھ سے اچھی ہو، میں نے تو کوئی انٹر تک پڑھی ہے میتھ، آپ نے کہ اس کے بعد بھی شاید پڑھی ہوگی، کہ 500 روپیہ 1988 میں تنخواہ تھی، 18 روپیہ کرایہ تھا. میں نے کہا 500 کے ساتھ ایک صفر لگائیں، آپ کی تنخواہ 10 گنا بڑھ جائے. اگر 5000 ہو جائے تو 10 گنا کرایہ بڑھا دیں تو 180 بن جاتا ہے نا؟ کہتا جی ہاں جی. میں نے کہا اگر اس کو اور صفر لگا دیں تو 50,000 بن جاتا ہے نا؟ تو کرایہ کتنا ہونا چاہیے؟ کہتا 1800. میں نے کہا کتنا ہے؟ کہتا 900. میں نے کہا آپ کی تنخواہ 35,000 ہے، آپ 6,000 واپس کر دیں، آپ کو زیادہ مل رہی ہے. لیکن انسان پھر نہ شکرہ نظر آئے گا. آپ کو اپنی آمدن بھی تو دیکھیے نا ساتھ، کہ اللہ نے وسائل بھی ساتھ کتنے بڑھا دیے. اس وقت آج سے 30 سال پہلے شاید آپ ایک پلاٹ ایک دکان کے مالک ہو، آج 2-2 4-4 دکانوں کے بھی مالک ہیں.
دو دو چار چار مکانوں کے مالک ہیں، چار چار پانچ پانچ گاڑیوں کے مالک ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ جو امید ہم نے لگائی ہے کہ اتنا نفع روزانہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ مارکیٹ میں لوگوں کی قوت خرید کم ہے تو ہم کہتے ہیں جناب مر گئے مک گئے، حالات کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ کی امید میرے بھائیوں، اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ علامہ جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں اس کی 8 نمبر جلد میں 283 نمبر صفحہ پہ ایک حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبائر اربع، کبیرہ گناہ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے 2 جگہ پر شرک کے حوالے سے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ حضرات، اللہ رب العالمین اس شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے شاید بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جائے، لیکن جب تک انسان شرک سے تائب نہیں ہوتا اللہ کریم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسری بات والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ وہ خالق و مالک جو کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ تمہارے ملک کے خزانے کیا ہوتے ہیں، دنیا کے خزانے کیا ہوتے ہیں، مانیٹری فنڈ کیا ہوتے ہیں، میرے پاس جتنے بڑے خزانے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، وہ ہر چیز پہ حاوی ہیں، دنیا کی کوئی چیز میری رحمت سے حاوی نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو کبیرہ گناہ ہے والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی تدبیرات سے انسان بے خوف ہو جائے کہ مجھے تو موت آ ہی نہیں سکتی، میں جو مرضی کرتا پھروں۔ انسان دنیا کے جس کونے پہ بھی چلا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کے آبزرویشن سے، مشاہدے سے، اس کی قوت طاقت سے دور نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ فصلت 25ویں سپارے میں 49 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، انسان اس کی کیفیت کیا ہے کہ انسان کو اگر ہم اپنی طرف سے رحمت چکھا دیں، اس کو فارغ البالی عطا فرما دیں، جو چاہتا ہے انسان مانگتا ہے اس کو مل جائے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب ہم انسان پہ نعمت کرتے ہیں، اس کو اولاد مل گئی اس کی مرضی کے مطابق، اولاد پڑھ گئی، اچھی پوسٹوں پہ لگ گئی، کاروبار اچھا مل گیا، انسان کو رب بھول جاتا ہے الا ماشاءاللہ۔ آپ کو دنیا میں دیکھیں صاحب اختیار کتنے لوگ ہیں کہ جیسے ہی آپ کو مال ملتا ہے داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے، شلوار نیچے کو چلی جاتی ہے، اور غیر شرعی کام گھر میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں رزق پکا لگ گیا ہے، پکی ملازمت مل گئی ہے۔ اب آج ہم نے رات کو نوز باللہ میوزیکل کانسرٹ کا پروگرام بنایا ہے کہ رات کو ناچ گانا ہوگا، خوشی منائیں گے۔ یہ ہے انسان، اس کو بھول جاتا ہے۔ انعمنا علی الانسان اعرض، اعراض کرتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے کہ جس مالک نے مجھے سارا کچھ دیا ہے میں اس کے آگے سجدہ شکر بجا لاؤں، اس کے آگے نوافل کا اہتمام کروں، اور میں اس کے لیے شکرانے کا روزہ رکھوں۔ نہیں ایسا کرتا۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، انسان کا بچہ اسپتال میں داخل ہو جائے، ایک مسجد میں دعا، دوسری مسجد میں دعا، لمبی لمبی دعائیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی انسان دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی رب تھا جس نے مجھے
جب بچہ دیا تھا، اولاد دی تھی، میں نے اس رب کا شکریہ کس طرح ادا کیا تھا۔ آج جب وہی بچہ مشکلات اور کرب میں آ گیا ہے تو میں کتنی لمبی دعا مانگ کے رب کو منا رہا ہوں، لیکن یہ صرف عارضی چیز ہوتی ہے، جیسے ہی صحت ملتی ہے پھر وہی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ نے آئینہ دکھایا ہے کہ انسان تو یہ کچھ کرتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مستقل طور پر اپنا قدردان رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، وفی کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، ان اصابہ خیر، اگر اس کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے فشکر، اس پہ وہ شکر کرتا ہے، فلہ اجر، اس کو تب بھی اجر ملتا ہے، اگر تکلیف مایوسی نقصان پہنچتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ تب بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، مہنگائی بھی ہوگی، کئی چیزیں آپ کی وسعت معاش سے دور ہو جائیں گی، ممکن ہے پروڈکشن بھی کم ہو جائے، زمین غلہ کم اگائے، والانفس، ممکن ہے آپ کا ایک دو جی گھر میں سے اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پھلوں میں کمی کر دیں، اولاد میں کمی کر دیں، لیکن انسان کو کیا چاہیے؟ اس اللہ کے فیصلے پر رضا کا اظہار کر کے بشر الصابرین، صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو، جو اس پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ سارے میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی کے حالات ہیں، اور انسان یہی کچھ ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر انسان کو اپنی طرف سے ہم رحمت دے دیں، پھر رحمت چھین لیں، مایوس ہو جاتا ہے۔ جو ساری زندگی جس کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے اس پہ کبھی بھی شکر نہیں ادا کیا۔ لیکن ساتھ ہی اگلی آیت وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ لیکن نعمت مل جائے تکلیف کے بعد، نامساعد حالات تھے، کاروبار اچھا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، مکان نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، ساری چیزیں اللہ نے دے دی، تو کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا اللہ مجھ سے، اللہ نے ساری تکلیفیں دور کر دی ہیں، وہ اپنا ہی اظہار کرتا ہے کہ میں نے چونکہ یہ کام کر لیا لہذا مجھ سے یہ ساری چیزیں دور ہو گئی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی معاملے میں اللہ رب العالمین کی منشا اور رضا کے بغیر نہ ہمیں خوشی مل سکتی ہے نہ ملتی ہے۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں کہ انسان میرے بھائیوں اس خوشی اور تکلیف کے دورانیے میں اللہ رب العالمین کو کتنا یاد کرتا ہے۔ اور عزیز بھائیوں آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کئی انداز سے بتائی ہے۔ نا امیدی کی مذمت کی ہے، قرآن میں مذمت کی ہے کہ کبھی نا امیدی کا دامن نہیں پکڑنا، بلکہ امید کا دامن پکڑنا ہے، اللہ سے رحمت کی امید رکھنی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کن مومنوں کی مثال دی ہے؟ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
واللہ غفور رحیم۔ ایمان لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، یہ دنیا میں سارا کچھ کیا، لیکن اولئک یرجون رحمت اللہ، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ پہ اچھا ایمان قبول کیا، آپ ہمیں روزانہ جنگوں میں ٹوری رکھتے ہیں، نہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ نے ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس مالک کے پاس رحمت کے بڑے خزانے ہیں۔ ہم روزانہ مہنگائی کے بلوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، چیزوں کو، اشیاء خور و نوش کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور ان کی پرائس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کوئی انسان یہ کھڑا ہو کے بتائے کہ میں نے آج اپنے گناہ بھی کاؤنٹ کیے ہیں کہ آج میں نے پچھلے دن سے زیادہ کیے ہیں؟ کون یہ کہتا ہے؟ کسی کے پاس یہ سوچنے کی فکر نہیں ہے میں نے رب کو ناراض کتنا کیا ہے، میں نے اس اپنے رب سے رخ کس طرح موڑا ہے کہ شاید میرے رب نے ذرا سی اپنی رسی جو ہے وہ کھینچی ہے، تان اس میں ڈالی ہے کہ شاید یہ بندہ سدھر جائے، لیکن انسان پھر اپنی غلطی پہ غور نہیں کرتا، وہ دوبارہ یہ ساری چیزیں تو کیلکولیٹ کر لیتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا۔ ضرورت اس امر کی ہے، آج اپنے گناہوں کو دیکھیے اور سال پہلے کے دیکھیے، جو انسان یہ کر لے گا نا انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اس کو طمانینت والی زندگی انشاءاللہ اور شکر والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ انسان کر کے تو دیکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ حجر میں 56 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اور اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور حضرت ابراہیم کو کتنی عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے، تو فرشتہ جا کے، کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے بتایا نہیں تھا یہ میرے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں گئے، ابراہیم نے بچڑا بون کے ان کے آگے رکھ دیا، فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، ان سے ڈر محسوس کیا، قالوا لا تخف، کہنے لگے ڈریے مت، وبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ لیکن کیا ابراہیم نے دامن ہاتھ سے چھوڑ کر نعوذ باللہ کسی بت پرست کے طرف رجوع کر لیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میرے بھائیوں کہتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو بیوی کیا کہتی ہے؟ قال یا ویلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشيء عجیب، اس عمر میں وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بڑھیا ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بانجھ ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا خامد ہے جو بوڑھا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مجید۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی امر سے، اس کی رحمت سے تعجب کرتی ہو؟ یاد رکھنا، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، جس کا ذہن پہلے منتشر ہوتا ہے، جو پہلے ہی منتشر خیالات کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ کے علاوہ در کو کوئی وہی ڈھونڈتا ہے، مومن کبھی ایسا کام نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے مالک اور خالق نے
تو اس بندے کے لیے جو ساری زندگی گناہ بھی کرتا رہے اور اس نے اپنی کثرت والی زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، میرے مالک نے تو اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، گناہ کیے ہیں، جو کچھ کیا ہے، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تو ساری زندگی خطائیں بھر کر زمین کے برابر لے آ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو مجھے اس کیفیت میں ملے تو نے شرک نہیں کیا، لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، جتنی رحمت میری بڑی ہے میں اتنی ہی مغفرت سے تیرے ساتھ ملوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4810 نمبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا، کچھ مشرک لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قد قتلوا، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل بھی کیا ہوا تھا، واکثروا، بہت زیادہ، وزنوا، بدکاریاں کی تھیں، واکثروا، اور بہت زیادہ بدکاریاں کی تھیں، فاتوا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں، ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کی طرف، جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، لحسن، وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات بتائیے، لو تخبرنا ان لما عملناہ کفارۃ، اگر آپ ہمیں اس بات کے بارے میں بتا دیں کہ جو غلط کاریاں ہم نے ساری زندگی کی ہیں وہ معاف ہو سکتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی سورہ فرقان کی 68 نمبر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ یہ اصول بن گیا، شریعت کا اصول بن گیا کہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، آپ ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں آ جائیے، لیکن آئندہ اس کے بعد شرک نہیں کریں گے، لا يقتلون النفس، کسی جان کو قتل نہیں کریں گے، یہ مومنوں کی صفت ہو گئی، ولا يزنون، زنا کاری نہیں کریں گے، یاد رکھنا، من يفعل ذلك، جو کرے گا، یلقا اثاما، بدترین عذاب میں ڈالا جائے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اصول بن گیا۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ایک مرتبہ اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آپ کی بیعت کروں، مسلمان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، جب ہاتھ پیچھے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، عمر ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا ہے؟ کہنے لگے، مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ میری پچھلی ساری جتنی بھی خطائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اگر اس بات کی گارنٹی آپ مجھے دیتے ہیں تو میں ابھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کے غلاموں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں، فرمایا، یا عمر الا تدری الا تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے کا عمل یہدم ما کان قبلہ،
جو اس سے قبل کے گناہ ہوتے ہیں ان سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب آپ مسلمان بنتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے کا عمل، آپ اللہ کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں، جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، دو مختلف گروہوں نے حبشہ کی ہجرت نمبر 1 اور ہجرت نمبر 2، اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، صرف اس لیے کہ شاید اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے بہترین مواقع میسر آ جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اسی بات کو، ان مایوسیوں کا علاج کیا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اس وطن عزیز کو اللہ کریم سالمیت عطا فرمائے، اہل پاکستان پر اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔